بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت، عزت، شہرت، خوبصورتی، خاندان، یہ تمام چیزیں بہت اچھی چیز ہیں، مگر انسان اگر انہی چیزوں میں سے کسی چیز پر بھی غرور، تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے تو پھر انسان کی یہی اچھی چیزیں اسے جہنم میں جھونک دے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر یعنی گھمنڈ اور جبر سے کام لینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے سورہ زمر آیت نمبر 60 میں کیا خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی سوالیہ انداز ہے، یقیناً غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 72 میں کہا جا رہا ہے، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو۔ بس تکبر کرنے والوں کا جہنم کیا بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ 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 ہمیں محفوظ رکھے، خدا ہمیں بچائے گھمنڈ اور غرور، تکبر کرنے سے۔ شیطان آپ کو اس چیز پر وسوسہ ڈالے گا کہ غرور کیا جائے، دولت پر، اپنی عزت پر، اپنی شہرت پر، اپنے خاندان پر، اپنے جاہ و جلال پر۔ مگر ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تکبر، سر اٹھا کر کے اس طرح سے چلنا، انسان کو پھر جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ لہذا ہمیں غرور سے بچنے کی ہر دم کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، سر جھکا لیتا ہے اور پچھتاتا ہے کیوں ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب اللہ کو منایا کیسے جائے؟ اس کی بارگاہ میں جایا کیسے جائے؟ کیا کہا جائے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں نا ایسے جاؤ۔ کیسے؟ فرماتے ہیں، بار الہ، جب میں نے تیرا گناہ کیا نا تو اس وقت میں تیری خدائی کا منکر نہیں تھا، اور نہ تیرے حکم کو پست اور حقیر سمجھتا تھا، اور تیرے عذاب کے وعدے کو حقیر نہیں جانتا تھا، اور نہ تیرے سزا کے متعلق مجھے کسی قسم کا اعتراض تھا۔ در حقیقت وہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے اسے میرے نفس نے ابھارا اور مجھے فریب دیا، اور میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ پروردگار، یہ میرے نفس نے فریب دیا، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ اللہ، آج میں تیری بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ آیا ہوں۔ خدا، تو بخشنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو میری گناہوں کو بخش دے، اور ایسا بخش دے کہ جیسے ماں کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نشان بھی ختم کر دے۔ ایسا گناہوں سے معاف کر دے کہ جو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں انہیں بھی نہ معلوم ہو کہ کبھی میں نے یہ گناہ کیا ہو۔ اس لیے کہ جب انسان برا کام کرتا ہے اور جو جانتا ہے کہ یہ انسان نے برا کام کیا ہے، تو جب بھی ہم اس انسان کے سامنے جاتے ہیں تو ہم شرم سے سر کو جھکا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے۔ اللہ، فرشتے ہمارے گناہوں پر شاہد ہیں۔ خدایا، ہمارے گناہوں کا وجود بھی مٹا دے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مومن انسان ہے، تو یقیناً بخشنے والا ہے۔ یقیناً اسی خلوص کے ساتھ، دو آنسوؤں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ، پتہ نہیں کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہمیں اس طرح سے خدا کو منا لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم خاکی ہیں۔ یقیناً جانے انجانے میں ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس گناہ پر باقی رہنا، یعنی استغفار نہ کرنا، شرمندہ نہ ہونا، نادم نہ ہونا، یہ ہمیں جری بنا دیتا ہے اور عذاب میں مستحق ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گی۔ دیکھیے پہلی لائن دیکھیے، ہر مومن کو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گی، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوگا، یعنی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور جب بھی وہ پشیمان ہوگا اور اپنے گناہ سے تائب ہوگا، یعنی توبہ کرے گا، تو وہ شفاعت کا حقدار ہے
اور جو اپنے گناہ پر پشیمان نہ ہو اور اصرار کرنے والا ہو، بار بار اس کو دہرانے والا ہو، تو ایسے شخص کو یقیناً عذاب ملے گا اور اس کی بخشش نہ ہوگی۔ لہٰذا اب ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں یقیناً اس پہ ہمیں بہت زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں بہت خلوص کے ساتھ دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بالکل آپ مایوس نہ ہوں، خدا کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے دو آنسوؤں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خدا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے مالک، ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بخشا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔